اور کام کیا ہے کہ اسرائیل نے اس علاقے کو بھی بند کر دیا یہاں سے اور اس علاقے کو بھی یہاں سے بند کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اسرائیل کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ حماس کے لوگ اگر چھپے ہوئے بھی ہیں اس جگہ سے تو وہ بھاگ کے ادھر بھی نہ آ سکیں اور ادھر سے ادھر بھی نہ جا سکیں. تو حماس ایک طرح سے اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ پورے علاقے کو بلاکیڈ بھی کر دے, سی کو بھی بلاکیڈ کر دے, تاکہ حماس کی لیڈرشپ جہاں پہ پھنسی ہوئی ہے وہاں پہ پھنسی رہے اور وہ آنے والے ٹائم پہ آگے اٹیکس نہ کر سکے اور اس کو ٹھیک ٹھاک اس کو ٹائٹ کیا جائے, اس کو مارا جائے. یہ اس ٹائم اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے. اور ساتھ میں اس نے میڈیٹرین سی کے اوپر بھی اپنے شپس لگائے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی سمندر میں چھلانگ لگا کے بھاگنا چاہے یا سی کے اندر بھاگنا چاہے بوٹس کے ساتھ, تو وہ اس سارے علاقے کو بلاکیٹ کیا ہوا, سارے کے سارے علاقے کو اسرائیل نے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلاکیٹ کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ نہ بندے کی ذات یہاں سے نکل سکے. اگر کوئی اکا دکا نکل بھی سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ادروائز نہیں. اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل کی اسٹریٹجی آپ سمجھ گئے, اس پورے علاقے کو اسرائیل نے ایک طرح سے بلاکیٹ کیا ہوا ہے تاکہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا بھی چاہے تو بیچ میں اسرائیل کی فوج کھڑی ہو, وہ نہ کر سکے. دیٹس ہاؤ اٹ از. اگلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کیا ہے. اب دیکھیں یہ تو اسرائیل کا آپریشن ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اسرائیل آپریشن کر رہا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن دیکھیے جو لوگ ہیں, جو تقریباً 2.1 پیپل لوگ ہیں, 2.1 ملین, تقریباً 21 لاکھ جو لوگ ہیں, ان کو انفارچونیٹلی ایویکویٹ کرنا پڑ رہا ہے ادھر سے ادھر, اور اس میں بیماریاں پھیل رہی ہیں, ان کے لیے پرابلمز ہو رہی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو کیسے سروائیو کریں گے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس آیا ہوا ہے, بھوک ہے, ننگ ہے, لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا. پہلی بات تو یہ ہوگی. اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا, اس میپ کو دیکھ کے آئی ہوپ میں نے آپ کو کافی چیزوں کو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں. اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے, اسرائیل نے ایک اگلی چیز موسٹ امپورٹنٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بلو آپ ڈاٹس دیکھ رہے ہیں, یہ والے بلو والے ڈاٹس, یہ بلو ڈاٹس کیا بنے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بلو ڈاٹس بیسیکلی 8 ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں, 8 ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہیں. یہاں پہ 8 ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. کہاں سے؟ ایجپٹ سے ایڈ آ رہی ہے. عرب کنٹریز جو ہیں وہ اپنے جہاز کے تھرو ایڈس پھینک رہے ہیں, مطلب جہاز اڑتا ہے, جہاز اڑ کے جو ہے اس پوائنٹ پہ آتا ہے اور اپنی ایڈ کو پھینک دیتا ہے. ایڈ کو کس طرح پھینکتا ہے؟ لوگ بڑے بڑے جو ہے بوریوں کے اوپر جو ہے پیراشوٹس لگا کے آٹے کو بھیجتے ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کو بھیجتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ کہ جب ایڈ آتی ہے ان جگہوں پہ, اس علاقے میں ایڈ آتی ہے, اس علاقے میں, تو لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ ایک دم سے ایڈ کے پیچھے جب بھاگتے ہیں نا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھگدڑ مچتی ہے اور بہت سارے لوگ ایڈ کو لینے کے لیے مر جاتے ہیں. اور اوپر سے اسرائیل کی جو ملٹری یہاں اس پورے علاقے میں کھڑی ہوئی ہے وہ بھی فائرنگ کرتی ہے لوگوں پر, کیونکہ اسرائیل کو تو آرڈرز ہیں کہ آپ نے فائر کرنا ہے, تو وہ فائر کرتی ہے اور ان لوگوں کو ٹھیک ٹھاک مارنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ اس ٹائم سچویشن ہے غزہ کی. اب میں آپ کو ایک اور سچویشن بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بھی بڑی حیران کن ہوگی اور آپ کو آلریڈی بات پتہ ہوگی. میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں میپ میں ہے کیا. اب اس میپ کو دیکھیے گا غور سے. اب ایک اور سچویشن بڑی ورس سچویشن بن رہی ہے. اب یہ ایجپٹ ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ غزہ کی, یہاں اس علاقے میں غزہ کی کراسنگ ہے. یہاں پہ کچھ گیٹس ہیں جہاں سے لوگ اپنے آپ کو ایویکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللیگلی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جب ان کو مار پڑے گی اسرائیل سے تو وہ بھاگنے کی تو کوشش کریں گے نا اپنی جان بچانے کے لیے. ایجپٹ نے یہ کیا ہے کہ پچھلے تقریباً 3 مہینے سے ایجپٹ نے یہاں پہ بلاکیٹ کیا ہوا ہے. ایجپٹ نے بھی اپنی یہاں پہ فوج رکھی ہوئی ہے. تقریباً ایجپٹ نے 40,000 فوج اپنی بھیج دی ہے سنائی پینسولا میں, جو کہ ایجپٹ کا علاقہ ہے. اس علاقے میں ایجپٹ نے اپنی 40,000 فوج بھیجی ہوئی, اپنے ٹینکس بھیجے ہوئے, تاکہ اگر حماس کے یا ایجپٹ کے لوگ آئیں تو وہ فائرنگ کر کے ان کو بھگا دیں, ان کو ماریں, ان کو کہیں کہ نہیں آپ واپس غزہ میں جائیں, آپ ہمارے ایجپٹ میں نہیں آ سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تو کوئی اس ٹائم آپشن نہیں ہے جو پیلسٹینینز کے لوگ ہیں ان کے پاس. ان کو نہ کھانا مل رہا ہے, ان کو نہ سکون مل رہا ہے, ان کو بار بار اسرائیل ایویکویٹ کر رہا ہے, کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ایویکویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اسرائیل پیلسٹینینز کو, اور وہ ایویکویٹ کر رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے, کیونکہ اگر وہ ایویکویٹ نہیں کریں گے تو اسرائیلیز کو آرڈرز ہیں کہ آپ نے شوٹ کرنا ہے, سر پہ گن مارنی ہے. ان کو پورے آرڈرز ہیں انفارچونیٹلی, وچ از کنڈیمیبل. پرابلم از دیٹ رائٹ ناؤ کہ حماس کے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جب لوگ ایویکویٹ ہوتے ہیں تو حماس کے لوگ بھی ساتھ ساتھ عام پاپولیشن کے ساتھ ایویکویٹ ہوتے ہیں, تو ان کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ حماس کا فریڈم فائٹر ہے یا یہ پیلسٹینین کا جو ہے وہ ممبر ہے. تو وہ اسرائیل جو ہے اس کنفیوژن میں بہت سارے عام لوگوں کو بھی مار رہی ہے. 70,000 لوگ مارے گئے, وچ از کنڈیمیبل, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. تو اسرائیل کی اسٹریٹجی آئی ہوپ کہ آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ اوپر سے بھی اس نے بلاکیٹ کیا ہوا میڈیٹرین سی سے غزہ کو, اور اپنی فوج تقریباً 82-83% علاقے پر غزہ کی بھیجی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ جس علاقے میں ہماری فوج آ گئی ہے آپ نے وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے, وہاں سے آپ اس علاقے میں جائیں جہاں پہ ہم آپریشن نہیں کریں. لیکن اسرائیل اب اپنے آپریشنز کو آگے بڑھا رہا ہے, ان سارے علاقوں میں بھی وہ جا رہا ہے جہاں پہ اس سے پہلے اسرائیل نے آپریشنز نہیں کیے, کیونکہ اسرائیل کی اس ٹائم ملٹری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس نے اکتوبر 2026 ریممبر اکتوبر 2026 سے پہلے حماس کا صفایا کرنا ہے,
نیتن یاہو صاحب نے, کیونکہ اکتوبر 2026 میں اسرائیل کے الیکشنز ہیں اور نیتن یاہو صاحب دوبارہ الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے. تو آپ سمجھ رہے ہیں ساری کہانی کو, یہ کہانی ہو کیا رہی ہے. پھر اوپر میڈیٹیرین سی کے اوپر بھی اسرائیل کی فوجیں, وہاں پہ ان کی بوٹس کھڑی ہوئی ہیں کہ اگر آنے والے ٹائم پہ میڈیٹیرین میں کچھ چھلانگ لگاتا ہے سی کے اندر کوئی حماس کا پرسن, یا ایون عام لوگ بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو اسرائیل جو ہے وہ پراپرلی ان کو پکڑ لے. تو ہر طرف سے اسرائیل نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے, کوئی شپ بھی نہیں آ سکتا, کیونکہ اگر کوئی شپ آئے گا میڈیٹیرین سی سے تو وہ سارا علاقہ تو بلاکیٹ ہے, وہ کیسے آ سکتا ہے. کل بھی ایک شپ پر ڈرون اٹیک کیا جو شپ آ رہا تھا ایڈ لینے کے لیے. تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. دیٹس وائی یہ میپ دکھانا بڑا ضروری تھا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانا بڑا ضروری تھا کہ مور امپورٹنٹلی اس ٹائم غزہ میں سچویشن کتنی ورس ہے, اور اسرائیل اپنے گراؤنڈ آپریشنز اکارڈنگ ٹو آر سورسز اور بڑھائے گا. 82% سے وہ 92% تک جائے گا. وہ صرف 10% علاقے کا گیپ دے گا کہ جہاں پہ 21 لاکھ لوگ رہیں گے. اب یہ بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے انفارچونیٹلی. میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب کنٹریز اب کیا کہہ رہے ہیں. اب ایجپٹ نے تو کنڈیم کیا ہے, ایجپٹ نے تو جینوسائیڈ کی بات کی ہے, اور پوری دنیا اب جینوسائیڈ کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اردوغان صاحب نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ a joint declaration from the meeting would be published and that he was pleased with the outcomes of the meeting but did not elaborate. اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کے ہمارے پاس فی الحال اس میٹنگ کو ہوتے ہوئے تقریباً 25-26 گھنٹے ہو چکے ہیں, ایک دن سے زیادہ اس میٹنگ کو ہو چکے ہیں. کل اسی ٹائم یہ میٹنگ ہو رہی تھی ٹرمپ صاحب کی اور مسلم کنٹریز کی, لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی پراپر پوائنٹس آئے نہیں اس میٹنگ کے. لیکن جو اردوغان صاحب سے جب پوچھا گیا ریپورٹر نے کہ سر آپ بتائیے کہ اس میٹنگ کے کیا آؤٹ کمس ہیں, تو انہوں نے پراپرلی یہ تو نہیں بتایا کہ اس میٹنگ کے کیا آؤٹ کمس ہیں, یا ایلیبوریٹ تو نہیں کیا, لیکن کہا کہ یہ بڑی فروٹفل ہے. اب یہ فروٹفل کس طرح ہے یہ تو وقت بتائے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک طرف تو ملاقات کر رہے تھے عرب کنٹریز کے ساتھ, دوسری طرف ایک ہیٹڈ ایکسچینج ہوا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, ایک گرما گرمی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی. وہ کس کے ساتھ ہوئی؟ وہ ہوئی ایمینول میکرون صاحب کے ساتھ. اب ایمینول میکرون صاحب کے ساتھ ایک بڑا پارٹ بھی ہو گیا, وہ پارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کے ساتھ یہ ہوا ایمینول میکرون صاحب کے ساتھ کہ جب ان کا کل قافلہ جا رہا تھا گاڑی کا, تو ان کے گاڑی کے قافلے کو روک لیا گیا اور کہا کہ سر سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے فی الحال ہم نے رستے بند کیے ہوئے ہیں. تو ایک طرح سے امبیرسمنٹ فیل ہوئی فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینول میکرون کو کہ میں اتنی بڑی پاور کا کنٹری آپ کے پاس آ رہا ہوں اور آپ نے علاقے بند کیے گئے. اچھا, سیم سچویشن جو ہے وہ اردوغان صاحب کے ساتھ بھی کی گئی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی امریکہ کی گورنمنٹ نے کیا تاکہ اردوغان صاحب کو اور ایمینول میکرون صاحب کو کہیں نہ کہیں ڈاؤن پلے کیا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ پنگا لے رہے ہیں نا اسرائیل کے معاملے پہ, تو ہم آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی اس سارے معاملے پہ. اگلی بات آپ کو میں بتاتا ہوں, اگلی بات کیا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور ایمینول میکرون صاحب جو تھے وہ کل بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی گرما گرمی ہوئی. وہ گرما گرمی کیا ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹرمپ صاحب نے جب میکرون صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کمنٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اور کیٹیگوریکلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک بڑی بات کی, حالانکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے اسرائیل کے بارے میں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیٹیگوریکلی ایک بات کر دی. وہ کیا کی؟ ایمینول میکرون صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ I am on the side of Israel, I have been on the side of Israel really my whole life and we are going to get a solution and it's going to be a solution that's good for everybody. اب ٹرمپ صاحب نے کھل کے یہ بات کی, ٹونٹ کیا ایمینول میکرون صاحب کو کہ دیکھو بھائی آپ جو مرضی کر لو, وہ امپورٹنٹ چیز جو ہے میں ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ تھا, ہوں اور رہوں گا, اور میں ہمیشہ سے اسرائیل کا جو ہے میں ایمبیسڈر رہا ہوں اور اسرائیل کی میں ساری باتیں مانتا ہوں اور اسرائیل کا میں ساتھ دوں گا, اور ہم ایسا کوئی سولوشن لے کر آئیں گے جو سب کے لیے اچھا ہوگا. سو اٹ شوز کہ ٹرمپ صاحب نے, جو کہ بل کلنٹن ہو گئے, بش ہو گئے, اوباما ہو گئے, یہ پریزیڈنٹ کبھی بھی کھل کے, ایون بائیڈن صاحب ہو گئے, یہ پریزیڈنٹ کبھی بھی کھل کے یہ چیز نہیں بتاتے تھے. وی آل نو دیٹ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلی بار یہ بتایا کہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کی سائڈ پہ ہے. وی آل نو دیٹ. اب اس کے جواب میں میکرون صاحب نے کہا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میکرون صاحب نے بڑا امپورٹنٹلی کہا کہ nobody forgets the massacre of October 7, but after almost 2 years of the war, what is the result? This is not the right way to proceed. تو more importantly بات یہی ہوئی ہے کہ میکرون صاحب نے یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی 7 اکتوبر کو جو میسیکر ہے جو حماس نے کیا اس کو نہیں بھولتا. لیکن میکرون صاحب نے ٹرمپ صاحب کو ٹونٹ کیا کہ دیکھو بھائی آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن جو 70,000 بندہ مارا گیا ہے, جو لاکھوں لوگوں کا جینوسائیڈ, ہزاروں لوگوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, لوگ بھوک سے مارے گئے ہیں, وہ بھی صحیح سلوشن نہیں ہے اس سلوشن کو حل کرنے کا. کوئی دیکھیے
تھیوریٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ حماس کے صرف 25 سے 30 ہزار فائٹر اس ٹائم ہیں، صرف 25 سے 30 ہزار لوگ حماس کے اس ٹائم غزہ میں ہیں. اس کے علاوہ جو باقی لوگ مارے گئے ہیں، چلے اگر ہم تھیوریٹیکلی بھی کہتے ہیں کہ حماس کے سارے لوگ مارے گئے ہیں، ابل تو نہیں مارے گئے، تو کم سے کم 50,000 بندہ تو عام پاپولیشن تھی نا، معصوم لوگ مارے گئے نا، بچے مارے گئے ہاسپٹلس میں. سو دیٹس اٹ آلسو ویری کنڈیمیبل، جو کہ میں ایک بات کر رہا ہوں. تو میکرون صاحب نے کہا کہ 7 اکتوبر کو جو ہوا کنڈیمیبل ہے، لیکن جو اس ٹائم اسرائیل کہہ رہا ہے غزہ کے ساتھ وہ بھی کنڈیمیبل ہے، اور وہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے چیزوں کو پروسیڈ کرنا. اگلی بات بتاؤں گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس بات کا جواب کیا دیا، کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، وہ 1 سیکنڈ کے اندر جواب دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ آئی تھنک اٹ آنرز حماس اینڈ یو کانٹ ڈو دیٹ بیکاز آف اکتوبر 7، یو جسٹ کانٹ ڈو دیٹ. تو ٹرمپ صاحب نے میکرون صاحب کو کہا کہ آپ نے فرانس نے ایکسیپٹ کیا ہے، کس کو؟ فرانس نے ایکسیپٹ کیا ہے 2 اسٹیٹس